کہ آپ کو معلوم ہے کہ غیر مقلدین اپنے آپ کو اہل الحدیث کہلاتے ہیں۔ ہمارے علماء اکرام اس بات پر ان سے یہ اعتراض کرتے ہیں کہ اہل الحدیث یا اصحاب الحدیث جو الفاظ آئے ہیں یہ محدثین کے لیے ہیں، ان سے مراد محدثین کرام ہیں۔ ہر ان پڑھ لوگ جاہل جسے کلمہ تک نہیں آتا وہ اپنے آپ کو اہل الحدیث کہلوائے، یہ بات ٹھیک نہیں ہے۔ لیکن غیر مقلدین اس بات پر مصر ہیں اور اپنے آپ کو اہل الحدیث کہلواتے ہیں، حالانکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کہیں اپنے آپ کو اہل الحدیث کہلوانے کو نہیں کہا اور اس طرح کے الفاظ بھی نہیں کہے، بلکہ سنت پر چلنے کو کہا گیا، سنت کو لازم پکڑنے کو کہا گیا۔ اہل سنت والجماعت کا تذکرہ تو آتا ہے لیکن اہل الحدیث کا تذکرہ نہیں آتا۔ اب اس چیز کو ثابت کرنے کے لیے ڈاکٹر عبدالحفیظ سمو سر دھڑ کی بازی لگا رہے ہیں اور اہل الحدیث کا جو لفظی ترجمہ کر رہے ہیں، لفظی ترجمہ ذرا اس کو سماعت فرمائیے۔ اہل الحدیث جی معنی لفظی معنی حدیث وارا قرآن وارا۔ سامعین، آپ نے سنا کہ ڈاکٹر عبدالحفیظ سمو اہل الحدیث کا لفظی ترجمہ بھی ٹھیک نہیں کرتے۔ اب کہتے ہیں کہ یہ لفظی ترجمہ ہے، تو اس میں وہ کون سا لفظ ہے جس میں عبدالحفیظ سمو صاحب قرآن کا اضافہ کر رہے ہیں؟ معلوم ہوا کہ یہ لوگ اہل الحدیث کے لفظی ترجمہ ٹھیک بھی نہیں کرتے یا لوگوں کو ٹھیک طرح نہیں سناتے۔ اگلی بات، اب اہل الحدیث ہر عام و خاص کو کیوں کہتے ہیں؟ اب اس بات کو ثابت کرنے کے لیے ڈاکٹر عبدالحفیظ سمو کہاں پہنچے ہیں، ذرا اس ویڈیو کو سماعت فرمائیں۔ اللہ جو لکھے رحمت ہو جن امام احمد بن حنبل تے امام خطیب بغدادی ان قول کے نقل کے صحیح سند سا امام صاحب جدو کلو من یستعمل الحدیث، ہر وہ مانو جو حدیث تے عمل کرے تو ڈائریکٹ عمل کرے تو وہ مانو اہل الحدیث۔ اب دیکھیں سامعین، یہ وہی لوگ ہیں جو یوں کہا کرتے تھے کہ ہم قرآن و حدیث والے ہیں، یا یوں کہتے ہیں کہ اہل الحدیث وہ ہیں قرآن و حدیث والے۔ تو انہن مانن جو رستو اے طریقو جے کے قرآن حدیث وارا ہے، جے کے اہل الحدیث ہے۔ اب دیکھیں سامعین، یہ وہی لوگ ہیں جو یوں کہا کرتے تھے کہ ہم قرآن و حدیث والے ہیں، یا یوں کہتے ہیں کہ اہل الحدیث وہ ہیں قرآن و حدیث والے، قرآن حدیث کو ماننے والے یا قرآن و حدیث پر چلنے والے۔ اب جب باری آئی اس بات کو ثابت کرنے کے لیے تو کہاں پہنچے؟ امام احمد بن حنبل کے پاس۔ آپ تو اہل الحدیث ہیں، قرآن و حدیث کو ماننے والے ہیں۔ اب امام احمد بن حنبل کے در پر آپ کیا لینے آئے ہیں؟ آپ قرآن و حدیث سے جواب دیں، قرآن و حدیث سے دلائل دیں۔ تو سامعین، یہ لوگ اہل الحدیث قرآن و حدیث کو ماننے والے قرآن و حدیث سے دلیل کیوں نہیں دے رہے امام احمد بن حنبل سے؟ اب ڈاکٹر عبدالحفیظ سمو نے قرآن سے بھی دلیل دینے کی کوشش کی ہے، ذرا اس کو سماعت فرمائی۔ قرآن کھولو، اللہ یہود نصارہ کے اہل الکتاب جو کتاب وارا پچھو مولوی حضرات کھا چھا سب یہودی عالم ہوا، چھا سب نصارہ عالم ہوا، جاہل بنن میں ہوا، پر اللہ سبنی کے اہل الکتاب جو اہل الانجیل بچے آئی۔ اب دیکھیں سامعین، ڈاکٹر عبدالحفیظ سمو صاحب یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے یہود و نصارہ کو اہل الکتاب بھی کہا ہے، اہل الانجیل بھی کہا ہے۔ اب یہ کہتے ہیں کہ وہاں تو سارے تو عالم نہیں تھے، علماء نہیں تھے، یعنی یہود و نصارہ میں سارے عالم نہیں تھے، تو انہیں اہل الکتاب آ گیا، اب عام و خاص بندہ تو آ گیا۔ پہلی بات یہ کہ اگر اللہ نے انہیں اہل الانجیل کہا تو آپ لوگ بھی اپنے آپ کو اہل القرآن کہلوائیے، اہل الحدیث کیوں کہلواتے ہیں؟ دوسری بات، آپ قرآن پاک میں دیکھ لیں، جہاں تک مجھے نظر آیا کہ اللہ تعالیٰ نے جن کو اہل الکتاب سے خطاب کیا ہے یا اہل الکتاب فرمایا ہے، وہاں وہی لوگ ہیں جو اللہ کے احکامات کے خلاف چلتے ہیں یا اللہ کی کتاب کے اندر تحریف کے مرتکب ہیں، ان لوگوں کو اہل الکتاب کہا گیا ہے۔ اگر اس سے اب اگر آپ یہ استدلال کرتے ہیں کہ اسی طرح اہل الحدیث کہا جاتا ہے تو پھر بھائی ٹھیک ہے، وہاں اہل الکتاب وہ لوگ ہیں جو
اللہ کے احکامات کی خلاف ورزی کرتے ہیں، اللہ کے احکامات کے مطابق نہیں چلتے، تو اگر تمہارا ان سے مقصد یہ ہے کہ تم اہل الحدیث وہ لوگ ہو جو حدیث کے مطابق نہیں چلتے، تو پھر ممکن ہے ایسی بات ہو سکتی ہے، تم اس کے مستاق ہو سکتے ہو۔ یہ ہے حقیقت۔